کی تھی، توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ پورے قافلے کو اکیلے ہی آپ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ ایک جنگل میں اپنے گروہ کے ساتھ موجود تھے، وہیں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ گزرا تو ہلکی ہلکی رات ہونے لگی تھی، اندھیرا ہونے لگا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ رات ہونے لگی ہے، کیوں نہ ہم یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیں، اپنے قافلے کو یہیں پر روک لیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ٹھہرنا چاہا، تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، یہاں مت ٹھہرنا، یہاں مت ٹھہرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہاں پر ایک فضیل بن عیاض نام کا ڈاکو ہے جو پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی جان جوکھے میں ڈالو، اگر تم یہاں لٹنا چاہتے ہو تو یہاں رک جاؤ، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ لٹ جاؤ گے، وہ اکیلا ہی آ کے تمہیں لوٹ لے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ سن رہے تھے، کانوں میں جب یہ آواز آئی اور قافلے والوں نے جب یہ آواز سنی تو قافلے والے وہاں سے چلنے لگے۔ جیسے ہی چلنے لگے تو ادھر سے فضیل بن عیاض نے آواز دی کہ او قافلے والوں رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں فضیل بن عیاض جو آج تک سب سے بڑا ڈاکو تھا، آج تک سب سے بڑا ڈاکو تھا، میں فضیل بن عیاض ہوں اور تمہارے سامنے ہوں، اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کبھی بھی میں لوگوں کو لوٹوں گا نہیں، قافلے والوں کو نہیں لوٹوں گا۔ کیونکہ حضرت فضیل بن عیاض کے دل میں ایک دم رقت طاری ہو گئی اور فوراً انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر ان قافلے والوں کو آپ نے اپنے پاس بلایا، ان کی مہمان نوازی بھی کی۔ تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، جب بھی توبہ انسان کرے سچے دل سے ایک بار توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں کیا کروں؟ آپ کو چاہیے کہ سچے دل سے آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ ضرور معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ بس آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے عبادت خانوں کو آباد کریں، عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں آ کے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگیوں میں بہاریں پیدا کر دیتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو توبہ کرتے رہتے ہیں، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم پہ پریشانی، ہم پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو یاد کریں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے گئے، آپ پر کوڑا بھی ڈالا گیا ہے، آپ کو تکلیفیں بھی دی گئی ہیں طرح طرح کی، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، ہاں بھوکے رہے ہیں، صحابہ بھوکے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آج ہماری یہ عادت ہے کہ اگر ہم ایک دن بھوکے رہ جائیں اور ہمیں کھانا نصیب نہ ہو تو ہم لان تان کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے اوپر تانا کسنے لگتے ہیں، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ آپ صبر کرنا سیکھیں، صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا پھل عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انادر دس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ دوستو میں روبینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں نظامی افضل 786 میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو حاضر ہوں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو تحسین جیلانی صاحب کی بہت ہی شاندار تقریر لے کر حاضر ہوں۔ دوستو آپ لوگ اس تقریر کو آن تک ضرور سنیں۔ دوستو بنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ماں کی عظمت، ماں کی عزت کیا کریں۔ ماں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، باپ کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہو اور ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کا جواب دیں، لبیک کہتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، رات و دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی، یہ شخص نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کی ماں نے آواز دی، بیٹا میں آئی ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، بیٹا مجھ سے مل لے آ کے، مجھ سے دو باتیں کر لے آ کے۔ لیکن یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز توڑوں یا ماں سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ یا اللہ ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اس نے نماز کو ترجیح دی اور ماں سے بات نہیں کی، ماں کے پاس نہیں گیا، ماں واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی،
ماں نے پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا میں تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں، بیٹا 2-3 باتیں مجھ سے کر لے، بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ پھر نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ فوراً اس نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ میں نماز توڑوں تو ماں کے پاس جاؤں؟ اس نے نماز نہیں توڑی، پھر اس نے نماز کو ترجیح دی، نفل نماز کو ترجیح دی اور ماں سے ملاقات نہیں کی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، ماں مایوس ہو کے پھر گھر واپس چلی گئی، اور ماں نے اس کے لیے بد دعا کر دی، یا اللہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، اے میرے پروردگار اس کو تو ذلیل و رسوا کر، اور جب تک اس کو موت نہ دینا جب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ وہ عابد شخص، وہ عبادت گزار شخص، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، ماں سے صرف ملاقات نہیں کی، اس وجہ سے ماں نے بد دعا دی تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ جہاں پر نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر اس چرواہے نے زنا کیا، اور کچھ دنوں کے بعد جس سے زنا کیا تھا اس کا بچہ ہوا۔ جب وہ بچہ ہوا تو اس نے تہمت لگا دی کہ اسی عابد کا یہ بچہ ہے۔ اس عورت نے بھی تہمت لگا دی یہ عابد کا بچہ ہے، کیونکہ ادھر ماں نے بد دعا کی تھی تو ذلیل تو اسے ہونا تھا۔ اس عابد شخص پر جب تہمت لگی تو لوگ آ گئے، اپنے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے لوگ اس کے دروازے پر آ گئے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے، اس کو بلانے لگے، باہر نکل، تو عابد کی شکل میں شیطان ہے، تو نے ایک لڑکی سے زنا کیا اور وہ بچہ پیدا ہوا تو تم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، ذلیل کہنے لگے، ذلیل کرنے لگے، اور لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ باہر نکلا، لوگوں سے لاکھ گناہ کہتا رہا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کے واسطے میری بات مان لو۔ لیکن کون مانتا؟ اس عابد انسان نے سوچا اب کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ اب میں کیا کروں کہ لوگ ان کو معلوم چلے کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ اس عابد انسان نے کیا کیا، وہ اسی بچے کے پاس، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہا، اے بچے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، تو بول اور بتا کہ تو کس کا بچہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولتا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میرا فلاں باپ ہے۔ جب اتنا اس نے کہا نا تو مجمع سے نعروں کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور لوگوں نے اس سے معافی طلب کی اور کہا، میں نے جو تمہارا گھر، تمہارا عبادت خانہ توڑا ہے میں اس کو صحیح کر دوں گا، سونے چاندی کا بنوا دوں گا۔ اس عابد نے کہا، تم سونے چاندی کا مت بنواؤ، جیسا میرا عبادت خانہ بنا تھا تم ویسا ہی بنا دو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماں نے بد دعا دی ہے، ماں کی بد دعا کی وجہ سے میں یہاں ذلیل ہوا ہوں۔ تو ماں کی بد دعا کبھی مت لینا میرے بھائیو، ماں سے دعائیں ہی لینا، باپ سے دعائیں ہی لینا۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دوستوں فائنلی تحسین جلانے سے آپ کی تقریر ختم ہو چکی ہے۔ دوستوں آپ کو تقریر کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔